السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اسلام 360 کے حوالے سے جن صاحب نے یہ بنائی ہے ان کے لیے خراج عقیدت ان کو پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ان کے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنا دے۔ اس اینڈرائیڈ ایپ کو یوز کر کے کچھ احادیث جو میرے سامنے آئی ہیں اور جن کا مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے، وہ اس ویڈیو کی وساطت سے ان تمام علماء اور حضرات کو جو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی ان کی ویورشپ ہے اور وہ کام بھی بہت کر رہے ہیں، ان سب سے اس حوالے سے گزارش بھی ہے کہ اگر وہ اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن دے سکیں یا اس میں کچھ ایڈ کر سکیں تو وہ ان کی ایک اس حوالے سے خدمت ہوگی۔ اور دوسرا جو مقصد ایک نظر مجھے آ رہا ہے وہ یہ بھی ان احادیث کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے یا ان روایات کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک جو انفارمیشن ہم نے سنی ہوں یا جس انداز سے ہم تک پہنچی ہوں وہ چیز نہ ہو جو کہ حقیقت ہے، واللہ اعلم۔ اب اس ویڈیو میں جو احادیث مجھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے ملی ہیں، میں ان کو آپ قائرین کے لیے یا عام لوگوں کے لیے یہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان علماء سے بھی گزارش ہے کہ اور حضرات سے بھی کہ اس حوالے سے وہ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور اس کا نمبر ہے 58 نمبر، اور یہ اسی طرح مسند احمد 9108، یہ اسلام 360 کے نمبرز ہیں اور وہ وہاں دیکھے جا سکتی ہیں۔ اس میں اس روایت کے مطابق میں وہیں سے پڑھ دیتا ہوں، پرنٹ آؤٹ میں نے لیا ہوا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا، جو کہ حاکم کوفہ تھے اس وقت، کا انتقال ہوا تو وہ یعنی کہ جریر بن عبداللہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا کہ تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے، اور اس وقت تک کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے، اور اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا، یعنی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ معافی کو پسند کرتے تھے۔ اور پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔ یعنی کہ جو باتیں انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیں وہ خیر خواہی پر ہی مبنی تھیں۔ اسی حوالے سے مطلب حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے ایک اور حدیث جو کہ میرے سامنے آئی ہے وہ بھی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ اب یہ بات مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہے کہ جو ان کے حکمرانی کا جو دور تھا اس میں وہ خط و خطابت جو کرتے تھے یہ اس حوالے سے ہے، تو وہ ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور اس حوالے سے وہ لکھتے بھی رہے تھے۔ لکھا کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1 بلا وجہ کی گپ شپ، نمبر 2 فضول خرچی، اور نمبر 3 لوگوں سے بہت مانگنا۔ اسی لکھنے کے حوالے سے ایک اور جو حدیث میرے سامنے آئی، یہ جو پہلی حدیث تھی یہ میں اس کا نمبر بتا دوں گی، یہ صحیح بخاری کی حدیث 1477 اور صحیح مسلم کی حدیث 4485 ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 6615 اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا لکھ کر بھیجو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد کرتے سنی ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو لکھوایا، ان کے جو منشی تھے ان کو وہ لکھوایا، اور انہوں نے وہ جو دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ جو دعا ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجی۔ اب ایک اور چیز، ایک اور حدیث جو سامنے آئی وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5 ہے۔ صحیح مسلم کے جو مقدمہ میں حدیث ہے وہ حدیث نمبر 5 ہے، اور اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب وہ کوفہ کے امیر یا گورنر تھے تو وہ انہوں نے اس وقت ممبر پر جو خطاب کرتے تھے اس میں یہ فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ وہ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور وہ یہ حدیث وہ جو راوی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور اس وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر اور امیر تھے، اور انہوں نے اس وقت وہ فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے اور 465 اس کا نمبر ہے، اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اسلام 360 پر، اور اس میں مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ وہ لوگوں پر کہ وہ ممبر پر لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے، اور وہ ایک بہت مزے کی حدیث ہے کہ وہ آپ اگر خود سے پڑھ لیں تو زیادہ اس میں آپ کو لطف آئے گا، تو وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ وہ لوگوں کو ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ سنا رہے تھے۔ ایک اور حدیث جو سامنے آئی وہ یہ تھی، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ 1380 نمبر ہے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے 521۔ اس میں امام مالک نے ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز دیر سے پڑھی۔ اس وقت وہ کوفہ تھے، اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا مغیرہ یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جبریل علیہ السلام اترے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی
اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر وہ آگے حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں. یعنی کہ ایک حدیث جو کہ ایک دن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کو نماز میں تاخیر فرمائی تو ان کو بھی کہا گیا اور ان کو بھی حدیث سنائی گئی، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہ ایک دن نماز انہوں نے دیر سے پڑھی، واللہ عالم کوئی دیر ہو گئی ہوگی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے دیر ہو گئی. تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ان تک فوراً پہنچی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا گیا ہے، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث مسند احمد کی جو حدیث ہے 3246 اور مسند احمد ہی کی حدیث 10135 10135 اور 3246 ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس طرح تم زندگان کو تکلیف دو گے. اور دوسری جو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا. اب ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ سلسلۃ الصحیحہ میں آئی ہے اور وہ اس کا نمبر 3320 ہے. اس میں جو بیان ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے مغیرہ، تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو جبکہ وہ مر چکے ہیں؟ تو یہ جو تینوں احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، obviously ایک سلسلہ تو صحیحہ کی اور دو مسند احمد کی ہیں، تو ان سے کچھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھی یہ چیزیں معلوم تھیں کہ وہ مردوں کو گالی دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات ہوئی اس میں ہمیں حسن ظن سے ہی کام لینا چاہیے کہ وہ گالی گلوچ تو ایسی نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ ایک جنگ لڑی گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو چونکہ مغیرہ بن شعبہ جو تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو میں بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو تو انہوں نے اس وقت جو حضرت زید بن ارقم والی حدیث ہے وہ سامنے آئی ہو. بہرحال یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث جو سامنے آئی ہے وہ مسند احمد کی حدیث 11592 ہے. اس میں بیان اس طرح ہے کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے باہر تشریف لے گئے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر ایسا ہوا ہو، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر گئے، انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بعض ایسے خطبہ کا تقرر کر دیا، یعنی کہ اس وقت خطبہ کا خطیب جو تھے ان کا تقرر ہوا، اور ان میں بعض ایسے خطیب بھی مقرر ہو گئے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے تھے اور تنقیص کرتے تھے. اب یہاں پر جو حضرت سعید بن زید کے حوالے سے حدیث ہے اور وہ اس میں جو وہ 10 صحابہ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت کی خوشخبری دی تھی. تو اب یہ جو حدیث ہے اس میں جو الفاظ ہیں، بعض ایسے خطبہ کا تقرر کر دیا، یعنی کہ انہوں نے مقرر تو کیے زیادہ، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے تھے. اب اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اب اس کا جو بعد کا ہے موقع کہ اگر جب انہوں نے تنقیص کی تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہمارے پاس شاید میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر ہمارے جو سوشل میڈیا پہ جو اصحاب ہیں وہ اس حوالے سے کوئی بات بتا سکیں تو ہمارے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز ثابت ہوگی.
ایک اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے دجال کے بارے میں جس قدر پوچھا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق اتنے سوال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب وہ اتنے سارے سوال ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بیٹے، کہ میرے بیٹے تم کیوں گھبراتے ہو، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ اللہ کے ہاں کم تر اور رذیل ہوگا، یعنی کہ جو دجال ہے۔ اب یہ جو احادیث میرے سامنے آئی ہیں، ان کے حوالے سے میں نے تو آج تک کسی سے کچھ نہیں سنا، اور یا ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کہا ہو اور میں نے نہ سنا ہو۔ بہرحال یہ ایک ان حضرات کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو کہ صحابہ پر تنقیص یا ان کے حوالے سے وہ گالیاں کا سلسلہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کے حوالے سے حسن ظن اور ان کے حوالے سے گالیوں سے بچائے ہی رکھے، اور ہمیں کوئی ایسی چیز کی نوبت نہ پیش آئے کہ ہمارا کوئی گناہ جو ہے وہ قیامت کے روز اس طرح کا کوئی نکل آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔